هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق هم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. میرے بھائیو دوستو، رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان ہے. یہ اللہ کا مہمان ہے جو چند دنوں کے لیے آپ کے پاس آیا ہے، اور یہ جن لوگوں نے اس کی قدر کی ہے، یہ رمضان کا مہینہ اور یہ روزہ اللہ کے نزدیک ان کے لیے شفاعت کرے گا. روزہ کہے گا کہ یا اللہ، یہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتا تھا، تیرے لیے بھوک برداشت کرتا تھا، پیاس برداشت کرتا تھا، حالت میں رہ کر نیک اعمال بجا لاتا تھا، اے اللہ تو اسے معاف کر دے. اسی طریقے سے جو لوگ رات کو قیام اللیل کرتے ہیں یا قیام کرتے ہیں اور لمبا قیام کرتے ہیں، یہ قرآن قیام اللیل میں پڑھنے والے اور سننے والے، یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا. قرآن کہے گا باری تعالیٰ، ہم نے اس کو رات میں سونے سے دور رکھا تھا، یہ آرام کم کر، اللہ ہماری سفارش کو قبول کر لے. تو باری تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت کو قبول کرے گا. میرے بھائیو، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کن کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں. سبھی لوگ جواب دیں گے اپنے نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ مانتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں یہ نمونہ ہمارے سامنے ہے؟ رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک، پھر شام سے لے کر صبح تک ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے رکھتے ہیں، یا ہم نے کچھ عبادتیں کی اور باقی اوقات میں اپنی مرضی سے ان اوقات کو گزارتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. سلف صالحین، صحابہ، تابعین عظام، ائمہ کرام، محدثین عظام، ان کا بھی نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ رمضان المبارک کو کس طرح گزارا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اس بات کو بخوبی یاد رکھیے. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ہم عبادت کم کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. جی، اور ہمیں اگر کوئی سمجھاتا ہے تو ہم پلٹ کر وار کر کے اس کو جواب دے دیتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اور الٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر احساس پیدا کریں. سلف صالحین کی عبادت کے بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی تاکہ ہم بیدار ہوں، اس قیمتی وقت کو، ان قیمتی لمحات کو ہم ضائع نہ کریں. اس لیے کہ جس نے رمضان کو ضائع کر دیا در حقیقت وہ محروم ہے، دنیا میں بھی ضائع ہوا، آخرت میں بھی ضائع ہوا. آئیے میں آپ کے سامنے یہ نمونہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلاف کرام
رمضان کے مہینے میں کس طرح، اور تمام سلف کے نمونے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی اوقات کو صحیح اور عبادات میں استعمال کیا کرتے تھے۔ تمام سلف کے نمونے اور ان سب کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ نے سنا ہے؟ اللہ اکبر۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ رمضان میں یہ ہوا کرتا تھا کہ تمام عبادات میں سبقت کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان ہوتا تو سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اور اس وقت سب سے زیادہ سخی ہو جاتے جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیز ہوا، تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے۔ اور اس میں صدقات و خیرات ہے، احسان ہے، تلاوت قرآن ہے، نماز ہے، ذکر ہے، اعتکاف ہے، تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لاتے، یہاں تک کہ صلہ رحمی کرتے، لوگوں کو افطار کراتے۔ یہ نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے۔ آئیے رمضان میں سلف صالحین قرآن کو کس طرح پڑھا کرتے تھے، تو ہم پاتے ہیں سلف صالحین قرآن میں رمضان کے مہینے میں قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو جمع کرتے، انہیں نماز پڑھاتے اور ہر رکعت میں 20 آیت پڑھتے، یہاں تک کہ قرآن کو ختم کرتے تھے۔ اور سحر میں، رات میں، اللہ اکبر، 1/3 یا آدھا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور ہر رات کو قرآن ختم کرتے تھے، اور ختم کے وقت میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ختم کے وقت کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ رمضان میں 60 ختم کیا کرتے تھے نمازوں کے علاوہ، پورے رمضان کے اندر ہر مہینے 1 ختم کرتے۔ امام شافعی کے بارے میں آیا ہے کہ ہر مہینے 30 ختم کرتے، اور رمضان میں 60 ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں کو اشکال پیدا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے بھائیو، اس پر مداومت نہیں کرتے، بلکہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ قیمتی لمحات ہے، قیمتی مہینہ ہے، اور یہ قیمتی عبادت ہے۔ آئیے سلف صالحین رمضان کے مہینے میں قیام کس طرح کیا کرتے تھے۔ عام دنوں میں سلف صالحین کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اتنی عبادت کرتے تھے شب و روز کہ رمضان میں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ عبادت نہیں کر پاتے، چونکہ عام دنوں میں ہی اپنے اوقات کو عبادتوں سے معمور کر لیا کرتے، بھر دیا کرتے تھے۔ ابو مسلم کے بارے میں آیا ہے، جن کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نہیں جلائی، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہہ دیا گیا کہ جہنم کی آگ سلگا دی گئی ہے، جوش دی گئی ہے، تم چاہو تو اپنے عمل میں زیادہ کر لو، اضافہ کر لو، زیادتی کر لو، تو کہتے ہیں کہ میرے پاس طاقت نہیں کہ میں زیادہ کر سکوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی وقت ملتا عبادتوں سے معمور کیا کرتے تھے، بھر دیا کرتے تھے۔ صفوان بن سلیم کے بارے میں اگر ان سے کوئی کہتا کیا قیامت کل قائم ہوگی، جو چاہو زیادہ سے زیادہ عبادت کر لو، تو صفوان بن سلیم کہتے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم زیادہ عبادت کر سکیں، چونکہ انہوں نے بھی اپنے قیمتی اوقات کو عبادتوں سے معمور کر رکھا تھا۔ اسی طرح حماد بن سلمہ، اگر ان سے کہا گیا کہ آپ کل مر جائیں گے، آپ کل فوت ہو جائیں گے، کچھ عمل زیادہ کر لیں، تو یہ کہتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے زیادہ کہ اب ہم زیادہ عمل کر سکیں۔ اس پر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تعلیق لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام اوقات کو عبادت اور اوراد سے معمور کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اسلاف کرام کی عام زندگی جو بھی وقت ان میں ہوتا تو اللہ کی عبادت میں، تلاوت قرآن میں، قیام اللیل میں لگایا کرتے تھے۔ آج ہم کس چیز سے دوچار ہو چکے ہیں؟ ہم سے دوچار ہیں۔ وہ ہم کیا ہیں کہ ہم مشغول ہیں، ہم مصروف ہیں۔ مصروفیت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے تھوڑی دیر کچھ دنیاوی تعلیم لے لی، کام کر لیا، اور اسی میں ہم مشغول بنے ہوئے ہیں، جبکہ مشغول کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اپنے آپ کو مشغول شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مشغول ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے وقتوں کو ترتیب دے کر کے تمام نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ بجا لا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا کا کام کرنے سے کوئی روکتا نہیں،
اپنے گھر کا کام کاج کرنے سے کوئی روکتا نہیں آپ کو، لیکن یہ کام وقت آپ کو بچتا ہے، آپ اس کو کہاں لگاتے ہیں؟ جی، کیا آپ رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں؟ کیا ان سے حال چال معلوم کرتے ہیں؟ ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں؟ کبھی ان کی زیارت کرنے جاتے ہیں؟ قریبی تو قریبی، دور، دونوں طرح کے رشتہ داروں کی ہمیں زیارت کرنی چاہیے۔ کچھ تحفہ تحائف پیش کیجئے، یہ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ان کی دیکھ ریکھ کریے اور ان کو تحفے تحائف دیجئے، افطار کے سامان دیجئے، اس سے محبت بڑھے گی، آپ کی میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، ترقی ہوگی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول نہیں تھے، مصروف نہیں تھے؟ جبکہ وہ 9 بیویوں کے مالک تھے، 9 بیویوں کے شوہر تھے، اس امت کے مدبر تھے، اس امت کے مربی تھے، اس امت کے کام کاج کو دیکھا کرتے تھے، دن میں مسلمانوں کو سکھاتے تھے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تمام جیوش کی، تمام لشکروں کی ترتیب دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی ذاتی زندگی میں عبادتیں اللہ اکبر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، کسی بھی عبادت میں سستی نہیں کرتے تھے۔ آج بھی ایسے نیک لوگ موجود ہیں، تمام کام کاج کو کرنے کے بعد اپنی ذاتی زندگی کو عبادتوں سے، برکتوں سے لبریز اور پر کر رکھیں، کام آ جائے لیکن ان کی ذاتی عبادت میں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو ورد ہے، جو وظائف ہیں، جو اذکار ہیں، جو دعا ہے، جو قرآن کی تلاوت ہے، وہ جاری و ساری ہے سال کے 360 دنوں میں، رمضان میں اور زیادہ سبقت کیا کرتے تھے۔ آئیے، جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے ان کا نمونہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نمونہ کو پیش کرنے والے کون ہیں؟ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو سورہ بقرہ کا آغاز کیا، کسی آیت سے گزرتے، اگر وہ رحمت کی آیت ہوتی ٹھہر جاتے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، سوال کیا کرتے تھے۔ عذاب کی آیت سے گزرتے، اللہ سے پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا، سورہ بقرہ پڑھ گئے، رکوع کیا اور قیام کے برابر رکوع کیا، رکوع میں کہتے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، بار بار پڑھتے رہے۔ پھر سجدہ کیا، رکوع کے برابر سجدہ کیا، سجدے میں کہتے سبحان ذی الجبروت والکبریاء والعظمہ، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد سورہ اس کے مانند پڑھا۔ یہ مختلف رکعتوں میں یہ لمبی لمبی تلاوتیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح الم تر کیف سے قیام اللیل کو شروع نہیں کرتے، الم تر کیف سے شروع کیا اور 10 رکعت میں ختم کیا، پھر الم تر کیف پھر ختم کیا، اس طرح سے تلاوت نہیں کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز، قیام کی نماز، اس کا حال پیش کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک رات کو آرام کرتے ہوئے 11 رکعت پڑھتے تھے، 11 رکعت پڑھتے تھے، اللہ اکبر۔ ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے، 1 رکعت وتر پڑھتے، اللہ اکبر۔ لمبی لمبی رکعت ہوتی تھی، اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ پاؤں مبارک پھٹ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ نے کہہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محنت، اتنی جتن، اتنی لمبی لمبی رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہوں، جبکہ آپ تو بخشے بخشائے تھے۔ یہ رب کی شکر گزاری ہے کہ رب آپ کو توفیق دے رہا ہے، کام کیجئے۔ آئیے ایک اور صحابی سے سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کس طرح ہوتا تھا۔ لمبی حدیث کے اندر انہوں نے پیش کیا کہ ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھا، 2 ہلکی رکعت پڑھی، پھر اس کے بعد 2 لمبی 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 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی جو اس سے کم تھی، پھر 2 رکعت پڑھی جو اس سے کم تھی، پھر 2 رکعت پڑھی جو اس سے کم تھی، پھر 2 رکعت پڑھی جو اس سے کم تھی، پھر 1 رکعت وتر پڑھ کے نے طاق بنا دیا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ چلیے عبداللہ بن مسعود سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کس طرح کرتے تھے؟
تو انہوں نے فرمایا ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فَأَطَالَ، آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھی، حَتَّى حَمَمْتُ بِأَمْرٍ سُوءٍ، یہاں تک کہ میں نے برے کام کا ارادہ کر لیا۔ لوگوں نے کہا برا کام کیا تھا جس کا آپ نے ارادہ کیا؟ کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں بیٹھ جاؤں، مجھ میں اقتداء کرنے کی طاقت باقی نہیں ہے اور میں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ یا سبحان اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حذیفہ بن یمان اسی طرح نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ پڑھا، میں نے سوچا 100 آیت پر رکوع کر لیں گے، پھر آگے چلتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ چلو ایک رکعت میں پوری سورۃ بقرہ کو پڑھ لیں گے، پھر آگے چلتے رہے، پھر سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، پھر اس کو پڑھ گئے، پھر سورہ آل عمران کی تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے پڑھا کرتے تھے۔ جب آیت پر گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تسبیح کرتے، سوال والی آیت سے گزرتے سوال کرتے، پناہ والی آیت سے گزرتے پناہ مانگتے، پھر رکوع کیا، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنے لگے، قیام کے برابر رکوع کیا، اللہ لمن حمدہ، پھر لمبے کھڑے رہے رکوع کے برابر، پھر سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور سجدہ بھی قیام کے قریب تھا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ میرے بھائیوں، یہ چند نمونے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، چاہے کہ رمضان کی بات کروں، اللہ اکبر، رمضان کے بارے میں تو صحابہ کرام نے یہاں تک نقل کر دیا، 3 رات آپ نے جماعت سے تراویح کی نماز پڑھائی، 3 رات، 27 کی رات کو اتنی لمبی نماز پڑھی کہ صحابہ کرام کو سحری فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا، سحری فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔ آج ہماری نماز رمضان کے مہینے میں رات کو تراویح کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ شروع کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے، کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی لذت نہیں ملتی، صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے کتنا جلدی قرآن ختم ہو جائے۔ ایسے حافظ کو تلاش کرتے ہیں جو سپر فاسٹ ٹرین ہو، جو جتنی جلدی تیز پڑھا دے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ 5 دن کی تراویح، 7 دن کی تراویح، 3 دن میں ختم، شبینہ، اور کیا کیا ہم نے اس بوجھ کو اتارنے کے لیے ایجاد کر دیا ہے۔ یا سبحان اللہ، اسلاف کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھیے اور اپنی نماز کو دیکھیے، صرف نام ملے گا لیکن کام ملے گا۔ یہ تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آئیے صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے بارے میں دیکھتے ہیں، تابعین کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جبکہ ان پر خلافت کا بوجھ تھا، ان کے بیوی بچے بھی تھے، سب کچھ دیکھ ریکھ کرتے ہوئے، اس کے باوجود یہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، رات کو لمبا قیام کرتے، لمبی نماز پڑھتے، یہاں تک کہ جب اخیر رات ہو جاتی اپنے اہل خانہ کو جگاتے، اپنے اہل خانہ کو جگاتے، ان سے کہتے الصلاۃ الصلاۃ، صرف اپنے نماز نہیں پڑھتے بلکہ بیوی بچوں کو اٹھا کر ان سے بھی نماز پڑھوایا کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا آخرت کا سفر بڑا طویل ہے، اس کے لیے رات کو اٹھنا اور عبادت کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ ان کے وقت میں بڑے فتنے تھے، بڑے مصائب تھے، بڑی لڑائیاں چل رہی تھی مسلمانوں کے درمیان، اس کے باوجود ان کے پاس ایک آدمی آئے، رات کو تو دیکھا کھڑے ہو کر علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، کہا اے امیر المؤمنین، دن کو تو آپ روزے سے رہتے ہیں، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں؟ کہا علی کیا تھکے گا، علی کو جہنم سے بچنا ہے، علی کو جہنم سے بچنا ہے تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہوگا عبادتوں کے ذریعے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، اپنے ایام خلافت میں کہتے ہیں، اور ان کی بیوی فاطمہ نقل کرتی ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھتے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے، پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے، روتے رہتے، دعا کرتے، روتے رہتے، یہاں تک کہ آنکھ غالب آ جاتی، تھوڑی دیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھ جاتے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے، یہاں تک کہ آنکھ بند ہو جاتی۔ اس طرح سے دعا کرتے کرتے اور نماز پڑھتے ہوئے رات گزار دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو فکر تھی کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اگر اس طرح سے آپ تلاش کرنا شروع کریں گے، اللہ اکبر، ان میں سے بعض لوگ علم میں مشغول ہوتے، بعض لوگ حفظ حدیث میں مشغول ہوتے، بعض لوگ طلب علم میں مشغول ہوتے، اور بہت سے لوگ قیام میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اس طرح کے واقعات اگر میں سنانا شروع کروں، اللہ اکبر، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ
سے پوچھنے لگے کہ تم رات کو کیا کیا کام کرتے ہو، تو ان سبوں نے بتایا۔ پھر آپ خاموش رہے۔ سفیان ثوری، لوگوں نے ان سے کہا یا ابا عبداللہ اخبرنا، کہ ہم نے تو اپنے بارے میں خبر دے دیا، بس آپ ہمیں خبر دیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ کہا جی میں تو رات میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، اللہ جتنا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد جگتا ہوں اللہ کی، اس لیے کہ جب میں صبح شروع میں سو لیتا ہوں اور جب بیدار ہوتا ہوں اس کے بعد بستر کی طرف پلٹتا نہیں ہوں۔ امام احمد اہل سنہ والجماعہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ سنت والجماعت کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نماز پڑھا کرتے تھے، عشاء کے بعد رات کے ورد میں مشغول ہو جاتے تھے، تھوڑی دیر سو جاتے، پھر اس کے بعد صبح تک قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ اسلاف کرام کے چند نمونے ہم نے پیش کیے ہیں کہ رات کو انہوں نے صرف سونے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ سو لیتے، یہاں آرام کر لیتے، اس کے بعد اللہ کی عبادت میں، قرآن میں، تہجد میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ہمارا حال عام دنوں میں کیا ہے؟ لہو و لعب میں، موبائل میں، فیس بک میں، واٹس اپ میں، ٹویٹر میں، انسٹاگرام میں، اور پتہ نہیں کیا کیا بلاؤں میں ہم داخل ہو چکے ہیں کہ رات کی قدر نہیں کرتے، دن کی قدر نہیں کرتے، اللہ کی قدر نہیں کرتے، رسول اللہ کی قدر نہیں کرتے، اور کتنی برائیوں میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں بھی اپنے آپ کو ضائع کیے بیٹھے ہیں۔ بعض اسلاف کرام کے بارے میں آیا ہے رات کو 3 حصے میں تقسیم کرتے تھے، رات کو 3 حصے میں تقسیم کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک حصہ سوتے تھے، ایک حصہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور ایک حصہ قیام اللیل میں لگا دیا کرتے تھے۔ اور سر فہرست اس میں اللہ اکبر عمر بن دینار کا نام آتا ہے، ابو عبید قاسم بن سلام کا نام آتا ہے، امام شافعی اور سلف کی ایک جماعت کا نام آتا ہے۔ وہ اس طرح تقسیم کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سروں پر جوئی تک نہیں رینگتی ہے، ہم رمضان کے مہینے میں بھی ہم لہو و لعب میں لگے رہتے ہیں، اس کو بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور ایک بات بھی ہمارے دلوں پر سرایت نہیں کرتی ہے۔ حالانکہ اسلاف کرام ایک کلمہ سن لیتے، اپنے نیک لوگوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں حرکت پیدا ہو جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا حد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے کوئی ہے جس نے رات کو خواب دیکھا ہو؟ اگر کوئی بیان کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے جہنم کے پاس۔ کہاں لے گئے؟ جہنم کے پاس لے گئے۔ جہنم بہت گہری تھی، ان میں ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو میں پہچانتا تھا۔ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار۔ پھر اس کے بعد ان سے فرشتے ملے، یہ خواب کی بات ہے، ان سے فرشتے ملے اور میں آپ کو ڈالا نہیں جائے گا، جہنم میں آپ کو نہیں ڈالا جائے گا۔ یا سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بڑا رش ہے، وہاں سے واپس آ گئے۔ حفصہ رضی اللہ عنہ جو ان کی بہن ہے، ان کو انہوں نے بتایا، اور حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اس خواب کو سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ، کیا ہی بہتر انسان عبداللہ ابن عمر ہے، اگر یہ رات کو قیام کرے، اگر یہ رات کو قیام کرے، تہجد کی نماز پڑھے۔ جب ان کے کان میں یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ کیا ہی بہتر انسان عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عمر، اگر یہ رات کو قیام، اللہ اکبر، فکان عبداللہ لا ینام من اللیل الا قلیلا، رات کو عبداللہ بن عمر کرتے تھے اور رات کو تہجد میں عبادات میں مصروف رہا کرتے تھے۔ لیکن ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ لہو و لعب میں، موبائل میں، واٹس اپ میں اور یوٹیوب کے اندر آ کے کیا کیا بلا میں، اور یہاں تک کہ برائی بھی شروع کر دیتے ہیں، اور کیسی کیسی برائی ہوتی ہے یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند نمونے تھے قیام اللیل کے تعلق سے، اور قیام اللیل کے بارے میں اگر ایک حدیث اور پیش کر دوں چونکہ وقت بھی کم ہے۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو قیام کرائیں، اور ایک روایت میں موطا امام مالک کے اندر ہے کہ 11 رکعت، تو قاری جو
ان کو تراویح پڑھاتا تھا، 100 آیتیں ایک رکعت میں پڑھتا تھا۔ صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ ہم لوگ طول قیام کے سبب ڈنڈے پر ٹیک لگایا کرتے تھے، طول قیام کے سبب ڈنڈے پر ٹیک لگا لیتے تھے، اور ہم لوگ نماز سے کب فارغ ہوتے؟ فجر کے وقت میں، فجر کے قریب ہم لوگ فارغ ہوا کرتے تھے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ وہ لوگ رات بھر قیام کرتے تھے، رمضان کے مہینے کو اس طرح ضائع نہیں کیا کرتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ کیوں؟ ہم و غم تھا اللہ کو راضی کرنا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانا، اور مغفرت والوں کی لسٹ میں اپنے آپ کو داخل کرنا۔ یہاں تک کہ عبد الرحمن بن ہرمز کہتے ہیں قرہ لوگوں کو قیام کراتے تھے، سورہ بقرہ پڑھتے تھے 8 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ ڈالتے تھے، اور بڑی صاف تلاوت ہوتی، سپر فاسٹ ٹرین کی طرح نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور جب قرہ 12 رکعت پڑھاتے تو لوگ سمجھتے کہ انہوں نے ہلکا پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلاف کرام رمضان کے مہینے کو عبادتوں سے معمور کیا کرتے تھے۔ رمضان کی عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ وہ مال و دولت بھی خرچ کیا کرتے تھے، غریبوں کی، یتیموں کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، افطار کا سامان مہیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کس میں کرتے تھے؟ رمضان کے مہینے میں، خاص طور سے جب جبریل سے ملاقات ہوتی تھی تو تیز تند ہوا اور آندھی سے بھی زیادہ آپ سخاوت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ روایت آپ نے بار بار سنی ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگ لاک ڈاؤن سے بھی متاثر ہیں۔ کیا ہم نے کتنے غریبوں کی دیکھ ریکھ کی ہے وہ بتائیے؟ کتنے غریبوں تک ہم نے روزہ افطار کروایا؟ کتنے غریبوں کے گھر ہم نے راشن پہنچایا؟ نہ سوئے۔ اگر آپ افطار کے آئٹم میں تھوڑی کمی کر دیں گے، آپ کے ذریعے غریب لوگ خوش ہو جائیں گے، ان کا دل خوش ہو جائے گا، ان کا رواں رواں۔ آئیے، اور مختلف حالات میں اسلاف کرام اور بھی نیک اعمال کیا کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے کو اس کے لیے بہت اچھا موسم اور سیزن سمجھا کرتے تھے۔ اور اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی بھی ندامت و افسوس نہیں کیا، لیکن اس دن ندامت و افسوس کیا جس دن میں نے کوئی زیادہ نیک عمل نہیں بجا لایا ہے، اس لیے کہ وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ سخت ہے ان کے لیے۔ اس لیے کہ انسان مر جائے گا تو انشاءاللہ داخل ہوگا، لیکن وقت کو ضائع کر کے اللہ کی عبادت سے دور ہو کر وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہوں گا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نماز کا، فرض کا، نوافل کا، سنن کا اہتمام کیجیے۔ دوسری بات، روزے کو تمام لغویات سے پاک و صاف کر لیجیے۔ تیسری بات، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجیے اور قرآن کو سمجھ بوجھ کر پڑھیے، اس لیے کہ جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے اجر و ثواب تو بہت ہے، لیکن سمجھنے کا، تدبر، اللہ اکبر، اس کے بارے میں کیا پوچھنا ہے۔ اسلاف کرام پڑھتے تھے اور سمجھتے تھے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد تہجد اور تراویح کا اہتمام کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ لمبا قیام ہو، لمبی رکعتیں ہو، لمبی تلاوت ہو، لمبے رکوع اور سجود ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ نے بار بار سنی ہے۔ اما عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ 4 رکعت پڑھتے فلا تسل عن حسنہن وطولہن، اس کے حسن کو اور طول کے بارے میں نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے اس کے حسن اور اس کی لمبائی کے بارے میں سوال نہ کرو، پھر 3 رکعت وتر پڑھا کرتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، رمضان کو کیسے گزارنا یہ نمونہ سامنے رکھیے۔ علم ترى کیفا، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر ختم کر دینا کافی نہیں ہے۔ آئیے کچھ لمبی نماز پڑھیے، کچھ لمبی تلاوت کیجیے، یہاں تک کہ اگر آپ زبانی نہیں پڑھ سکتے ہیں، زیادہ یاد نہیں ہے، تو شریعت کی طرف سے یہ بھی رخصت ہے کہ آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن لمبی عبادت کیجیے تاکہ باذن اللہ تعالی یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہو، اور انشاءاللہ اس میں ہماری اور آپ کی مغفرت ہو سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس میں ثواب لے سکیں۔
اس کے بعد اذکار کا بھی اہتمام کیجیے، رات کو سونے سے قبل کے اذکار، صبح شام کے اذکار، ہر فرض نماز کے بعد کے اذکار، اس طرح کا استغفار کا اہتمام کیجیے۔ سید الاستغفار ہے، عام استغفار ہے۔ افطار کے وقت دعا کیجیے، جب بھی موقع ملے دعا کیجیے، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس طرح سے جو بھی عبادتیں ہیں ہمارے سامنے میں ایک روٹین بنا لیں تاکہ اس روٹین کے حساب سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مبارک بنائے اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی توفیق دے اور باری تعالی شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باذن اللہ تعالی کل ملاقات ہوگی سعودی ٹائم سے 1 بجے، انڈین ٹائم سے 3:30 بجے۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله